اس جہان رنگ و بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے والے تھے، حضرت شیس کو فرمان لگے، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، تاکیدی حکم کرتا ہوں کہ جب بھی تو محمد اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر کرے گا، اس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ کریم کا ذکر ضرور کرنا۔ جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے ساتھ حضور کا ذکر ضرور کرنا۔ پھر اس کی علت، اس کا سبب، ریزن ذکر کرتے ارشاد گرامی قدر فرمایا، بیٹے اس کا سبب یہ ہے کہ جب رب کائنات جل مجد کریم نے میرے جیسے انور میں روح کو داخل کیا، میں نے آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو سب سے پہلے میری نظر ساکھ عرش پر پڑی تھی، وہاں لکھا ہوا میں نے پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ ان کے نام کو میں نے لکھا دیکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ۔ بات قابل غور ہے، حضرت آدم کے جسم میں روح کو داخل کیا گیا، مفسرین کا نام نقل فرماتے ہیں ناک کے راستے سے داخل کیا گیا تھا۔ جب روح مقدس دماغ میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کہا تھا، فرشتوں نے یرحمک اللہ جواباً کہا تھا۔ یہی آج تک ایمان والوں کا شیوا ہے۔ روح مبارک سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتا ہے ان الانسان عجولا، بڑا جلد باز ہے انسان، بڑا جلد باز ہے۔ روح ابھی سینے تک پہنچی تھی، اٹھنے کی کوشش کی، آنکھیں کھولیں، ساکھ عرش پر لکھا ہوا پڑھ لیا۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ آدم تو ابھی پورے جسم میں روح داخل بھی نہیں ہوئی، پڑھ پہلے ہی لیا؟ پتہ کہ چلا اللہ کے نبی پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتے، دنیا میں کسی سے نہیں سیکھتے، وگرنہ یہ استاد ہوتا، نبی اس کا شاگرد ہوتا تو پھر تو امتی کا درجہ نبی سے بڑھ جاتا۔ اللہ نے کسی بھی نبی کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا۔ میرے نبی کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، محبوب یہ قرآن میں رب نے تمہیں سکھایا ہے۔ جبریل تو لے کے آتے تھے، سکھاتا اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو بھی تم نہیں جانتے تھے میں رب نے تمہیں بتا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے صرف پڑھائی نہیں، پڑھ لینا کمال نہیں ہے، پڑھ لینا کمال نہیں ہے۔ آپ لکھا پڑھ لیں گے، کوئی بھی آدمی تھوڑا پڑھا ہوا لکھا پڑھ لے گا، یہ درود پاک لکھا ہوا ہے، آپ اس کو اس کا ترجمہ کر ہر بندہ کر لے گا، پتہ چلا پڑھ لینا کمال نہیں ہے، پڑھ لینا کمال ہے، اس کو جاننا بھی کمال ہے۔ پھر صرف جاننا کمال نہیں ہے، اس کی معرفت بھی کمال ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا حضرت آدم علیہ السلام نے، بتائیے والا معنی کا بھی پتہ چل گیا، معنی کا کیا بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کریم اللہ تعالیٰ کے، یہی ترجمہ بنتے ہیں نا۔ معرفت اس میں کیا ہے؟ آدم کو کس سے بتا دیا؟ اس میں دو نام ہیں، ایک ہے اللہ، ایک ہے محمد۔ اس میں خالق کون ہے، مخلوق کون ہے؟ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں ہے؟ کس سے بتا دیا تھا؟ اس میں خالق اللہ ہے، مخلوق محمد ہے۔ کس سے بتا دیا آدم علیہ السلام کو؟ کس سے بتا دیا اس میں عابد کون ہے، معبود کون ہے؟ یہ معرفت ہے۔ آدم نے پڑھا ہی نہیں، مانا نہیں جانا، اس کی معرفت کی تہ تک بھی پہنچ گئے۔ پھر اپنے لختے ذکر سے فرمایا میرے بیٹے، میں یہ جان کر حیران ہو گیا کہ اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے نام کے درمیان فاصلہ رکھا ہی نہیں ہے۔ جو کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہے اس کے اختتام کس پہ ہوتا ہے بھلا؟ غور کیجئے، لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ ہے آخر میں لکھا ہوا، آپ پڑھیں گے آخر میں کون سا لفظ ہے؟ لفظ اللہ۔ اور جو رسالت پر مشتمل جملہ ہے وہ اگلا ہے، وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ اب درود پاک لکھا ہوا پڑھیں گے، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، واو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واو عاطفہ ہوتا ہے، اس کا تو پیچھے پڑتا ہے ابراہیم اور ابراہیم کی آل۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، محمد اور محمد کی آل پر۔ یہ دو جدا جدا ہیں نا، محمد اور ہیں، محمد کی آل اور ہیں۔ یا ہونا چاہیے تھا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے درمیان میں وہ بھی ذکر نہیں فرمایا، دونوں کو ملا دیا۔ ایسے ہوا نا، میں دونوں کو ملا دیا، لفظ اور بھی درمیان میں نہیں آیا، وہ عاطفہ بھی نہیں آیا۔
آدم کہتے میں سوچ کر حیران ہو گیا کہ یہ دونوں نام اتنے قریب قریب کر دیے، یہ ہے معرفت۔ ذرا غور کر، یہ معرفت یہ علم اس کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے پہلا انسان بنا کے پیدا کیا۔ سوچ اس کے علم کا اندازہ کیا ہوگا جس کے پیچھے آدم بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اس کے علم اور معرفت کا اندازہ بھلا کون کرے گا؟ میں عرض کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام فرمایا بیٹے جب تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے ان کا ذکر بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ ہے ملا کے رکھا ہے۔ پھر میرے رب نے مجھے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو بھی چلا جا، تیری بیوی بھی جنت پہ چلی جائے۔ میں بھی جنت پہ آ گیا، میری بیوی بھی، میرے بیٹے مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم میں نے جنت کے ہر دروازے پر، ہر دریچے پر، ہر کھڑکی پر، ہر روشن دان پر، ہر درخت کے ہر پتے پر، ہر پھول کی ہر پنکھڑی پر جدھر بھی دیکھا ہر جگہ اس پہ محمد ہی لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بیٹے میں نے حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں دیکھا، حوروں کی پیشانیوں، غلمان کی آنکھوں کی پتلیاں، ان کے سینوں، ان کی پیشانیوں پر دیکھا، ہر جگہ اس پہ محمد ہی لکھا ہے۔ میرے بیٹے اس لیے معلوم ہوتا ہے رب کو ان سے بڑا پیار ہے، بڑا۔ ضمن ایک بات عرض کر دوں، یہ گلاس پڑا ہے، یہاں 2 3 4 چیزیں پڑی ہوں، اس پر مختلف نام لکھے ہوں۔ مثلا میں اپنا نام لے رہا، ایک پر محمد سعید الحسن لکھا ہے، ایک پر حاجی مقصود صاحب بیٹھے ان کا نام لے لیتا یہ لکھا ہوا ہے، ایک پر ادھر ناصر صاحب بیٹھے ان کا نام لے لیتا ہوں، ایک پر محمود الحسن بیٹھے ان کا نام لے لیتا ہوں۔ چیزیں چند پڑی ہیں، جس چیز پر جس کا نام لکھا ہے وہ اسی کو ہوگی کہ دوسرے کی ہوگی؟ جی جس پر جس کا نام لکھا ہے اسی کی ہوگی، پھر جنت کس کی ہے؟ جی پھر جنت کس کی ہے؟ جنت کی تو ہر شے پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ تو نے کھینچا تانی کر کے اس کو ایسے ایسے کر کے بنا دیا، وہ میرے بھائی نے کھینچا تانی کر کے نہیں، میں تم سے ہی پوچھتا ہوں، تم ہی بتا دو جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ میرے نبی کی بیٹی، جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ پھر ایمان سے پتا جنت ہے کس کی؟ پھر جنت کس کی ہے؟ میں آپ کو ایک اور لطیفہ سناتا ہوں۔ کیا بولا میں نے کہا؟ اور تم لطیفے کو کیا سمجھتے ہو؟ ہنسانے والی بات؟ نہیں، غلط ہے۔ لطیفہ سے مراد ہوتا ہے پر لطف بات، جس میں لطافت پائی جائے، مزہ پایا جائے، جس سے روح کو خوشی حاصل ہو۔ ہم عقل کے اندھے بن گئے، ہم نے ہنسنے والی بات کو لطیفہ، وہ جھوٹ کو لطیفہ کہنا شروع کر دیا۔ لطیفہ قلب، دل کی وہ پر لطف بات جس سے سکون قلب اور روح کو بالیدگی میسر آئے، اس کو لطیفہ کہا جاتا ہے، پر لطف بات، لطیف بات۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، کچھ عرصہ قبل میں بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا مدینہ طیبہ۔ وہاں میرے ایک دوست سے محمد امین ڈار، گجرانوالے کے رہنے والے ہیں۔ اسحاق ڈار کو تو آپ جانتے ہیں، ایک سیاستدان ہے، یہ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں محمد امین ڈار۔ اور مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ سب کو لے جائے، حرمین شریفین کی آپ زیارت کریں گے تو پلروں کے گرد گرد ایک وہ قرآن کریم رکھنے کے لیے ریک بنے ہوئے ہیں، وہ امین ڈار نے بنائے تھے اسحاق ڈار کے کہنے سے، بقول اس کے کہ اسحاق ڈار صاحب نے مجھے کہا تھا بنوانے ہیں، میں نے یہ بنوائے تھے۔ اور مسجد نبی شریف کے جو لائبریری ہے، 2 لائبریری، ایک باب عثمان پر ہے اور ایک باب سعود پر ہے۔ باب عثمان کے اوپر جو لائبریری ہے اس کے اندر پرانے مخططات ہیں، مخطوطات ہیں، پرانی کتابیں ہیں، کئی 100 سال پرانی کتابیں، ان کی جلد بندی انہوں نے کروائی تھی۔ میں نے یہ سارا تعارف اس لیے کروایا کہ اس کا مسجد نبی شریف میں کافی عمل دخل ہے، میرے ساتھ اس کو عقیدت ہے۔ مجھے کہنے لگا شاہ صاحب میں آپ کو لائبریری کی زیارت کرواؤں گا، وزٹ اس نے کہا تھا میں زیارت کہہ رہا ہوں، لائبریری کی وزٹ کرواؤں گا۔ خیر میں اس کے ساتھ چلا گیا، میں کئی مرتبہ لائبریری میں گیا ہوں، اب بھی الحمدللہ تھا، چند دن پہلے میں سعودیہ میں تھا، میں اب بھی لائبریری میں گیا تھا۔ اور کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ میں کہوں میں گیا تھا، آپ بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی جا سکتا ہے، علماء جاتے ہیں اور ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو کتاب عام میسر نہیں آتی، عموماً وہاں ہوتی ہیں۔ بہر میں بات کر رہا تھا، وہ مجھے لائبریری میں لے کے گئے، چونکہ ان کا لائبریری میں کافی عمل دخل تھا، ان کو پروٹوکول دیا گیا، عزت دی گئی، جو لائبریرین تھا اس سے بھی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، بٹھایا، انہوں نے میرا تعارف کروایا، اور جو تعارف جس انداز سے کروایا وہ حد سے زیادہ تعریف لوگ کر دیتے ہیں۔
خیر وہ لائبریرین نے مجھے بھی اچھے طریقے سے بٹھایا وغیرہ کا وشا. اس کے بعد مجھے اس نے ایک سی ڈی دی. جب میں لائبریری سے باہر آنے لگا مجھے تحفتاً دیا. وہ سی ڈی اب بھی میرے گھر میں موجود ہے. اس کے اوپر ریپر تھا. کیا تھا؟ اور ریپر کے اوپر ایک تصویر سی بنی ہوئی تھی. اس نے مجھے دکھا کے کہا کہ تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ اتعرف ما ھذا؟ میں نے کہا لا اعرف. تو پہچانتا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں پہچانتا. غور سے دیکھا تو مجھے لفظ محمد لکھا ہوا نظر آیا. جو ریپر پر نے غور کیا نا تو مجھے کیا نظر آیا؟ لفظ. جس طرح آپ پتھر پر لکھا ہوا وہ جو ان کے اندر جو ریشے ساخیں ہوتی ہیں ان سے ساختوں سے لفظ محمد بن جاتے ہیں نا. آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر پر لفظ محمد لکھا ہوا جب ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں نا پھر پہلی نظر ہی پڑھ لیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. وہ لفظ محمد لکھا ہوا تھا جس طرح پتھر پر لکھا ہوتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس سے بتایا یہ ہم نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آسمان کی طرف سے جبل احد کی تصویر لی ہے. یہ لفظ محمد جو ہے نا یہ جبل احد کی تصویر ہے. فوراً میرے ذہن میں وہ دونوں حدیثیں آ گئیں. ایک علامہ سیوطی کی کہ جنت کی ہر شے پر میرے نبی کا نام ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ میرے نبی فرماتے ہیں احد میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں. میرا یہ پہاڑ جنت کے دروازے پر ہے. جنت کی ہر شے پر، حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر جو پتھر پڑا ہے پہاڑ کی شکل میں وہ بھی لفظ محمد ہے. سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. تو پھر کیا پتہ چلا کہ جب رمضان مبارکہ آتا ہے تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے. پھر وہ تذکرے ہوتے ہیں. رب کائنات جل وعلا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق پھر اللہ تعالی جل وعلا کس قدر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. میرے نبی فرماتے من صام ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے. میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے استقبال کی تیاری کر لیجیے. کیا بولا میں نے کہا؟ 5 کلو بیسن لے لیجیے. یہ کہنا چاہتا ہوں. نہیں، مسالہ جات لے لیجیے، کوئی تھوڑا سا آئل بھی لے لیجیے، آلو بھی لے لیجیے. یہ کہنا چاہتا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہتا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے جسم پر ایک ایسا کپڑا تھا جو اس نے 10 درہم سے خریدا تھا، 1 درہم ذریعہ حرام سے تھا، وہ لباس پہن کر وہ جو نماز پڑھے گا نماز مردود ہوگی، مقبول نہیں ہوگی. میرے نبی فرماتے ہیں دور دراز سے آنے والا، بکھرے ہوئے بال، گردن و چہرہ، پھٹا پرانا لباس، میلا کچیلا بدن، وہ رو رو کر حرم کعبہ میں آ کر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. سبب یہ کہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے بدن پر حرام ہے. حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتا. حرام پلید ہے. کیا بلا؟ حرام پلید ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے آئے تیرا جسم ناپاک ہو، نماز ہو جائے گی؟ بلکہ حد سے اکبر نہ بھی ہو، ماں تیرا وضو ہی نہ ہو، تیری نماز پھر بھی نہیں ہوتی. پھر حرام سے تیرا روزہ کیسے ہوگا؟ پھر حرام لباس سے تیری نمازیں کیسی ہوں گی؟ غور کر، تیرے گھر میں حرام تو نہیں ہے. یاد رکھ میرے نبی فرماتے ہیں جو حرام کھاتا ہے جہنم کی آگ کے انگارے کھاتا ہے. جو اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے جہنم کی آگ کے انگارے کھلاتا ہے. خدا را اپنے ساتھ بھی رحم کیجئے، اپنی اولاد پر بھی رحم کیجئے، ان کو جہنم کی آگ نہ کھلائیے، رب کریم کی رحمت کی دعوت دیجئے. اب جانتے ہیں طویل حدیث